میرے فون کی بیٹری تقریباً ڈیڈ ہو چکی تھی۔ جیسے ہی فون بند ہوا تو مجھے فکر نے ستایا۔ میں نے فوراً اپنے منگیتر سے اس کا فون مانگا تاکہ میں اپنے گھر اطلاع کر سکوں کہ مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، مگر مجھے فون دینے کی بجائے وہ خاموش نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا اور میں اس بات پہ بے خبر تھی کہ اس خاموشی کے پیچھے کتنا بڑا طوفان چھپا ہوا ہے، کیونکہ وہ تو میرا نام نجمہ ہے اور میں لاہور شہر کی رہائش پذیر ہوں۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، اکثر میں سوچتی ہوں کہ یہ کہانی میری ہے یا ان بدلتے رشتوں کی، مگر میں کبھی بھی اس بات کا فیصلہ نہیں کر پاتی۔ میری والدہ کا نام کوثر ہے اور والد کا نام نوید احمد۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ بڑا بھائی شہزاد احمد، اس سے 3 سال چھوٹی میں اور مجھ سے 2 سال چھوٹی بہن فاطمہ۔ ہمارا خاندان چھوٹا سا تھا اور اس میں سے بھی ہمارے ابا دبئی میں روزگار کے سلسلے میں مقیم تھے۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تھا ابا دبئی میں کام کرتے تھے۔ ہاں، گھر میں مالی خوشحالی تھی، ہر چیز میسر تھی اور ابا چند مہینوں بعد وطن کا چکر بھی لگا لیا کرتے تھے۔ یوں ہماری زندگی بہت پرسکون اور مطمئن انداز میں گزر رہی تھی۔ بڑے بھائی نے 12ویں جماعت کے بعد تعلیم ترک کر دی تھی اور فارغ تھا۔ ابا نے اس کے لیے دبئی میں ملازمت تلاش کرنا شروع کر دی تھی۔ ہم دونوں بہنیں پڑھائی میں مصروف تھیں۔ مجھے تعلیم کا خاصا شوق تھا، جبکہ فاطمہ بھی پڑھنے میں ٹھیک ٹھاک تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ میں نے کالج کے بعد یونیورسٹی سے BS کی 4 سالہ ڈگری حاصل کی۔ ابا اس بار جب پاکستان آئے تو اماں سے مشورہ کرتے ہوئے کہا کہ نجمہ کی شادی کر دینی چاہیے، کیونکہ میں آیا ہوں تو یہی مناسب وقت ہے، اگلی بار آؤں گا تو شادی کر دوں گا۔ اماں نے فوراً حامی بھر لی اور میرے رشتے کی تلاش شروع ہو گئی۔ دوست احباب، رشتہ دار سب کو کہہ دیا گیا۔ اسی دوران ایک رشتہ آیا جس کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا، مگر اماں ابا بہت خوش تھے۔ ہمارے گھر کا ماحول ہمیشہ سے کھلا ڈھلا رہا۔ ماں باپ سے بہت دوستانہ تعلق تھا، خاص طور پر ابا سے۔ ہم ہر بات بلا جھجک کر لیتے تھے۔ اس دن بھی میں نے یوں ہی کہا، ابا۔ میں اپنی جگہ بیٹھی ابا کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں خوشی نمایاں تھی اور وہ اماں سے بات کر رہے تھے۔ میں نے بلند آواز میں پوچھا، ابا خیریت؟ آج بڑے خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ ابا بولے، خوشی کی بات ہی ایسی ہے۔ میں نے کہا، بتائیے تو۔ کہنے لگے، تمہارا رشتہ آیا ہے، بہت اچھا اور موزوں رشتہ ہے۔ میں نے حیرت سے کھانے کی پلیٹ میز پہ رکھی اور کہا، ابھی تو آپ ملے بھی نہیں، نہ لڑکے کو دیکھا، اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ کیسے جانتے ہیں کہ سب کچھ بہتر ہے؟ یہ کہتے ہوئے کہ ابا کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ ابا نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ میرا بچپن کا دوست ہے، دبئی میں میرے ساتھ کام کرتا ہے، اس نے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا ہے اور یہی میری خوشی کی وجہ ہے، کیونکہ نہ تو مجھے تفشیش کی ضرورت ہے اور نہ ہی فکر کی کہ میری بیٹی وہاں خوش رہے گی یا نہیں۔ سب کچھ تو پہلے سے معلوم ہے، لڑکا بھی اچھا اور تعلیم یافتہ ہے، اچھی پوسٹ پر نوکری کر رہا ہے۔ کیا تم کہتی ہو پہلے ملاقات رکھوں یا سیدھا بات طے کر دوں؟ ابا نے مسکرا کر پوچھا تو میں نے ان کے سر کے ہاتھ اپنا سر ٹکا کر کہا کہ مجھے اپنے ابا پر مکمل اعتماد ہے۔ جیسے آپ بہتر سمجھے، میں جانتی ہوں کہ جو والدین ہمارے لیے کپڑا اور جوتا چنتے وقت بہترین انتخاب کرتے ہیں، وہ ہمارے شریک حیات کے لیے کچھ نہ سوچیں گے۔ بس پھر کیا تھا، ابا نے چند دنوں میں ہی لڑکے کے والدین کو کھانے پر بلایا۔ گھر میں اچھی خاصی دعوت کا اہتمام کیا گیا، خوب اچھے اچھے کھانے بنائے گئے۔ میری ماں باپ بہت خوش تھے۔ اماں نے مجھے بھی اچھے سے تیار ہونے کے لیے کہا۔ میں نے اپنا پسندیدہ لباس تن کیا۔ کچھ دیر بعد جب لڑکے کے والدین پہنچے تو یہ معلوم پڑا کہ لڑکا بھی ان کے ساتھ ہے۔ میری چھوٹی بہن انمول بار بار مجھے چھیڑ رہی تھی۔ دعوت کا اہتمام نچلی منزل پر کیا گیا تھا اور ہم دونوں بہنیں اس وقت اوپر کی منزل پر اپنے کمرے میں تھی۔ میری بہن سیڑھیوں کے پاس کھڑی ہو کر بار بار نیچے جھانک رہی تھی اور مجھے بھی آ کر اکسا رہی تھی کہ ایک بار آ کر دیکھو تو صحیح، تمہارا ہونے والا شوہر بہت خوبصورت ہے۔ میں اس کی اس طرح کی ہٹکٹلیوں پر ہنستی اور اس کی چھتر خانی انداز کرتی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اماں نے ہم دونوں بہنوں کو آواز دی۔ ہم دونوں نیچے چلی آئی اور اماں ابا نے میرا تعارف لڑکے کے والدین سے اور لڑکے سے کروایا۔ وہیں مجھے پتہ چلا کہ اس کا نام زین ہے تو میں خاموشی سے اماں ابا کے پاس بیٹھی تھی، مگر انمول زین کے ساتھ والی کرسی پر جا بیٹھی اور اس کے چھوٹے چھوٹے سوالات کر رہی تھی اور تو اس سے چھیڑ خانی
نگرانی بھی کر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے انمول کے سوالات کے جواب دے رہا تھا اور گاہے بگاہے میری طرف بھی دیکھ لیتا۔ کھانا تو اماں ابا پہلے ہی لڑکے کے والدین کے ساتھ کھا چکے تھے اور پھر اکٹھے بیٹھ کر چائے کا دور چلا رہے تھے۔ اس دن بات چیت نہیں ہوئی بلکہ اس دن منگنی بھی کر دی گئی۔ زین کے والدین جاتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے شگن کے نام پر چند پیسے بھی رکھ گئے اور میرے والدین کو یاد دہانی کروا گئے کہ اب یہ ہماری بیٹی ہے، ہماری امانت ہے، یاد رکھنا جلدی ہم اسے لینے کے لیے آ جائیں گے۔ اور میرے والدین نے بھی مسکراتے ہوئے مہمانوں کو رخصت کیا اور اس کے بعد ابا پھر سے دبئی روانہ ہو گئے۔ طے یہ پایا تھا کہ 4 ماہ بعد ابا دوبارہ پاکستان آئیں گے تو پھر رخصتی کر دی جائے گی۔ ابا دبئی چلے گئے تھے اور میری زندگی میں زین کی آمد سے جیسے رنگ سے بھر گئے تھے۔ زندگی ایک نئی ڈگر پر چلنے لگی تھی اور زندگی کا یہ رنگ و روپ مجھے اچھا لگنے لگا تھا، دل کو بھا رہا تھا۔ ہمارے گھر میں کوئی خاص ٹوک ٹوک نہیں تھی۔ زین اکثر ہمارے گھر آ جایا کرتا تھا۔ وہ گھنٹوں ہمارے ساتھ گپ شپ لگاتا، بلکہ مجھ سے زیادہ تو اس کی دوستی انمول کے ساتھ تھی۔ دونوں خوب بحث کیا کرتے تھے۔ میں زین کے ساتھ باہر کھانا کھانے چلی جایا کرتی تھی۔ ہم اکثر دونوں مل کر مووی دیکھنے جاتے، اکٹھے شاپنگ پر جایا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ اب ہماری زندگی میں اس نئے رشتے کی دھنگ کے رنگ بھر دیے تھے۔ میں خواب بننے لگی تھی، زین کے ساتھ سپنے سجانے لگی تھی۔ اپنی زندگی کے مستقبل کے ہزاروں سپنے آنکھوں میں سجا رکھے تھے، اس بات سے بے خبر کہ یہ خواب چکنا چور ہو کر میرے ہی آنکھوں میں چبھنے والے ہیں۔ یہ خواب اتنی بری طرح سے ٹوٹیں گے کہ میرا دل، میرا وجود زخمی ہو جائے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ کئی روز سے میں اور زین ایک مووی دیکھنے کے لیے باہر جانا چاہتے تھے، مگر کئی بار پلان بنتا اور پھر کسی نہ کسی وجہ سے پلان کینسل ہو جاتا تھا۔ آخرکار ہفتے بعد ہم نے ایک روز پکا ارادہ کیا۔ شام کے وقت تقریباً 6 بجے ہم گھر سے نکلے کیونکہ 7 بجے کا شو تھا۔ لانگ ڈرائیو کا مزہ لیتے ہوئے 7 بجے ہم شو دیکھنے کے لیے پہنچ گئے۔ مووی ختم ہوتے ہوتے 10 بج چکے تھے۔ 10 بجے شو ختم کرنے کے بعد جب ہم سینما سے باہر نکلے تو میں نے زین سے کہا کہ مجھے تو بھوک ستا رہی ہے، چلو کسی اچھی جگہ پر چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ زین نے بھی فوراً رضامندی دے دی اور ہم ایک ہوٹل کا رخ کیا اور میں اور زین ہوٹل میں داخل ہوئے اور نسبتاً ایک خاموش گوشے میں ایک ٹیبل پر جا بیٹھے۔ کھانے کا آرڈر دیا۔ کھانا آنے میں کچھ دیر باقی تھی۔ تبھی زین نے مجھے کہا کہ بس 2 منٹ میں آتا ہوں، ذرا واش روم سے ہو آؤں۔ میں نے کہا ہاں ضرور۔ زین اپنی گاڑی کی چابی اور موبائل وہیں پر رکھ کر خود واش روم کی طرف چلا گیا اور میں اپنا پرس کھول کر موبائل نکالا، اس نیت سے کہ اپنی بہن انمول کو یہ بتا دوں کہ ہم کھانا کھا کر آئیں گے، اسی لیے ہو سکتا ہے ہمیں 11 بج جائیں گے۔ اماں کو بتا دینا کہ فکر نہ کریں۔ جیسے ہی میں نے اپنا موبائل نکالا تو وہ آف ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے سامنے پڑا زین کا موبائل اٹھایا تاکہ اس کے موبائل سے بتا دوں اور فوراً واٹس ایپ کھول لیا اور اپنی بہن انمول کا نمبر تلاش کرنے لگی جو کہ مجھے وہاں سامنے ہی مل گیا۔ اس میں اس چیٹ کو اوپن کیا، مجھے خوشگوار سی حیرت ہوئی کہ زین نے انمول سے واٹس ایپ پر کافی زیادہ بات چیت کی ہوئی تھی۔ پہلے تو وہ چیٹ دیکھنے بنا ہی انمول کو میسج کرنے لگی، مگر پھر میری میسج پر نظر پڑ گئی، 1 2 3 اور پھر وہ اسکرول کرتی گئی، پیچھے سے میسج پڑھتی گئی اور جیسے جیسے وہ میسج پڑھتی گئی میرے قدموں تلے سے زمین کھسکتی گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، میرے اندر تک کانپ اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ موبائل میرے ہاتھ سے گرتا میں اسے میز پر واپس رکھ دیا اور ایک نظر چاروں طرف دوڑائی۔ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے لوگ مجھے دھندلے نظر آ رہے تھے، تمام منظر دھندلا لگنے لگا تھا، سب کچھ آنکھوں کے سامنے گڑمڑ سا ہو رہا تھا۔ یہ سارا منظر واضح کیوں نہیں ہے؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی آنکھوں کو مسلا تو مجھے یہ معلوم پڑا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میری بہن اور میرا ہونے والا شوہر، وہ دونوں آپس میں جس طرح کی بات چیت کر رہے تھے وہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ میری بہن زین کے ساتھ دوستی ہے، وہ اسے بھائیوں کی طرح چھیڑتی رہتی ہے، مگر وہ دونوں تو آپس میں چکر چلا رہے تھے۔ واٹس ایپ کی چیٹ میں زین نے ایک بار دفعہ کہا کہ منگنی کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ جیسی لڑکیاں مجھے پسند ہیں انمول تمہاری شخصیت ہو بہو بالکل ویسی ہے، لیکن اب میں پوری طرح سے پھنس چکا ہوں۔ ہم دونوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ نبھانے کے وعدے کیے ہوئے تھے، قسمیں کھا رکھی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے سے ہمیشہ ایک ہونے کے لیے منصوبے بنا رہے تھے، مستقبل کی پلاننگ کر رہے تھے کہ آخر کس طرح میرا کانٹا درمیان میں سے نکالا جائے، کس طرح گھر والوں سے یہ بات چیت کی جائے کہ وہ دونوں آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ سارے انکشافات میرے اوپر تو جیسے بجلی کی طرح گرتے تھے۔
مجھے اپنے ہوش و حواس گم ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اسی اثناء میں زین واپس آ گیا اور وہ مسکراتا ہوا میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کھانا کھانے کا پوچھنے لگا۔ وہ ناراض ہو رہا تھا کہ کھانا ابھی تک کیوں نہیں آیا، کہ تم نے ویٹر کو بلا کر کہا نہیں، یہ ہوٹل ہی بیکار ہے، ان کی سروس ہی بیکار ہے، ہم دوبارہ یہاں کبھی نہیں آئیں گے۔ وہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا مگر مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ان کی تمام باتیں جیسے میرے سر کے اوپر سے گزرتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک جیسے اس نے میری اس بے خیالی کو محسوس کر لیا تھا، اس نے میرے ساتھ ہاتھ لہرایا، پھر چٹکی بجاتے ہوئے کہنے لگا، ارے کہاں گم ہو نجمہ، میں تم سے بات کر رہا ہوں کہ کن خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور ہمت جمع کرتے ہوئے ایک بار پھر سے ہاتھوں کی پشت سے اپنی آنکھیں صاف کی اور اس کا موبائل کھول کر اس کے سامنے کیا جہاں پر انمول کی واٹس ایپ چیٹ کھلی ہوئی تھی۔ ذہن نے ایک نظر اپنے موبائل پر ڈالی، فوراً ہی اس کا رنگ فک ہو چکا تھا، اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا تھا۔ اصل بات پر آنے کی بجائے وہ جلدی سے بات بدلتے ہوئے بگڑتے ہوئے بولا، تو تم نے میرا موبائل کھولا، تم نے میری غیر موجودگی میں میرے موبائل کی تلاشی لی، کیا تم یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے؟ اگر اتنی گری ہوئی حرکت کی تمہیں مجھے پر شک ہے؟ ذہن بول کر جیسے ہی خاموش ہوا، میں نے اس سے کہا، مجھے تم پر کوئی شک نہیں تھا، میرا موبائل آف ہو چکا تھا، میں نے اس گھر سے تمہارا موبائل اٹھایا کہ میں انمول کو میسج کر کے بتا دوں کہ ہم کھانا کھا کر آئیں گے، ہمیں دیر ہو جائے گی۔ مگر جیسے ہی میں نے انمول کی چیٹ کھولی، وہاں تو بہت سے انکشافات کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے اور یہ سب کب سے چل رہا ہے۔ میری ناک کے نیچے تم دونوں اس قدر گھٹیا اور بیہودہ کھیل کھیل رہے ہو اور مجھے خبر ہی نہیں ہے۔ کچھ پل کے لیے تو ذہن گڑبڑا گیا تھا، مگر فوراً ہی وہ اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگا کہ اس میں کچھ بھی گھٹیا اور بیہودہ نہیں ہے۔ ہاں، منگنی کے بعد مجھے علم ہوا کہ میری شخصیت تم سے زیادہ انمول سے میچ کرتی ہے۔ ہم دونوں کی بہت سی عادات اور بہت سے شوق آپس میں ملتے ہیں۔ میں نے حیرت اور بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو امڈ آئے تھے۔ میں نے کہا، اچھا سب تمہیں یہ احساس ہوا کہ تمہاری عادات اور تمہارے شوق انمول سے زیادہ ملتے ہیں، تو تم نے سوچا کہ بڑی بہن کے ساتھ منگنی ہوئی ہے، چھوٹی بہن کے ساتھ چکر چلا لیا جائے، ہے نا؟ ایک ہی گھر میں ایک تیر سے دو شکار کیے جائیں۔ بہت ہی مزے کا ہے یہ کھیل، مگر یہ گھٹیا کھیل کھیلتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ ذہن کے چہرے پر کے لیے شرمندگی کے تاثرات پھیلے، پھر فوراً ہی ڈھٹائی سے کہنے لگا، میں تم سے اس بارے میں بات کرنے ہی والا تھا اور میں انمول کے گھر میں اس بارے میں بات کرنا چاہتے تھے۔ دیکھو، تم سمجھنے کی کوشش کرو، شادی زور و زبردستی نہیں کی جا سکتی، یہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے جنہیں پکڑا اور آپس میں باندھ دیا۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں انمول سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں بس تمہیں یہ بتانے ہی والا تھا۔ تبھی میں نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ مزید تمہاری یہ بکواس نہیں سن سکتی۔ اسی وقت میں نے اپنے ہاتھ سے منگنی کی انگوٹھی نکالی اور ٹیبل پر اس کے سامنے ٹپکتے ہوئے کہا کہ یہ لعنت بھیجتی ہوں تم پر، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس طرح کی گھٹیا سوچ کے مالک بھی ہو سکتے ہو۔ یہ کہنے کے بعد میں ہوٹل سے باہر نکل آئی۔ ذہن فوراً میرے پیچھے لپکا، اس نے مجھے آواز دی، مجھے روکنے کی کوشش کی، مگر اب رکنا بیکار تھا کیونکہ پیچھے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک طوفان تھا جو ہمارے گھر میں ہلچل لے آیا تھا، جس نے ہمارے ہنستے بستے گھر کو نظر لگا دی تھی، جس نے ہمارے ہنستے بستے گھر کی بنیادیں تک ہلا دی تھی۔ جیسے ہی اماں کو اس بات کی خبر ہوئی، انہوں نے فوراً ابا کو فون کر کے پاکستان واپس بلا لیا۔ اب ہم نے ذہن کے والدین کو گھر بلایا اور ذہن کی خوب لعنت ملامت کی۔ اس کے رشتے کی ختم تو ہی کر چکی تھی، مگر میرے والدین نے ذہن اور اس کے والدین کے سامنے اس بات کو واضح کیا کہ جس لڑکے نے ہماری بیٹی کی عزت نہیں کی، اس کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھا، وہاں میں اپنی دوسری بیٹی مر کر بھی نہیں دے سکتا۔ ذہن اور اس کے والدین نے معافی مانگنے کی کوشش کی، مگر ابا کی طرف سے کورا جواب سن کر وہ لوگ مایوس لوٹ گئے۔ اماں ابا نے انمول کو بھی کافی لعنت ملامت کی اور وہ اپنی جگہ پر بہت شرمندہ تھی، مگر اب جو کام خراب ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ چند ہفتوں کے بعد ابا دبئی واپس چلے گئے، زندگی پھر سے روٹین پر واپس آ رہی تھی۔
مگر گھر کا ماحول کشادہ ہو چکا تھا۔ خاص طور پر میرے اور میری بہن کے درمیان ایک دیکھی سی دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔